अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रियलिटी नाउ। मैं हूं अली सरवर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक ठाक हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले बिल्कुल हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम। प्रोग्राम का आगाज़ मैं कर रहा हूं, बड़ी तवज्जो आपकी चाहूँगा। और वो तवज्जो इसलिए कि कल एक वीडियो वायरल हुई, एक सहाफ़ी ने वीडियो भेजी और उस वीडियो को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ज़रा गौर से अगर आप लोग सुन लें तो पता चले आपको कि क्या हो रहा है। कराची की एक मार्केट में, एक लैक्टाबाद की एक मार्केट में एक बूढ़ी खातून 65-70 साल की, बाकायदा उन्होंने बुर्का पहना हुआ और ये पर्देदार खातून, और उन्होंने मार्केट में आकर एक बिल्ली का बच्चा था, उसको पकड़ा, टांगे वांगे बांधी और शॉपर में डाल लिया। लोगों ने देख लिया, उन्होंने कहा कि अम्मा जी बिल्ली के बच्चे को आप निकालें, वो म्याऊं म्याऊं अंदर से आवाज़ आ रही है उसकी, खुदा न खास्ता मर ना जाए, सांस घुटकर दम घुटकर मर ना जाए। खातून देने को तैयार नहीं थी बिल्ली का बच्चा, और वो लोग जो हैं काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए। खातून बैठ गई ज़मीन पर, और वो नकाबपोश खातून थी। नकाबपोश मतलब बुर्का पहना हुआ था, पर्देदार खातून, लेकिन बुजुर्ग खातून। उसकी आवाज़ से भी लग रहा है, हाथ पाँव से भी पता चल रहा था उनके। उसने मना कर दिया, उसने कहा नहीं मैं नहीं दूंगी, और मैं इसको लेकर के जा रही हूँ, आप लोग क्यों एतराज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आवाज़ें आ रही हैं बार बार उसकी, लगता है तकलीफ में है, इसको बाहर निकाल दे, छोड़ दे, क्या करेंगे इसका आप। बहुत जिद बहस हुई, उस वीडियो में देखा जा सकता है। और उस वीडियो में जब बहुत ज़्यादा हो गया तो खातून से बस छीनने लगे वो, उनका शॉपिंग शॉपर के अंदर उन्होंने डाल ली थी, पुराना सा एक शॉपर था। तो खातून से जब छीना उन्होंने, छीन के निकाला बिल्ली का बच्चा, से दोनों पाँव उसके अगले भी पिछले भी बांधे हुए थे डोरी से, गले में भी एक डोरी थी उसकी। खातून से पूछा तो मर जाएगा, ये क्यों कर रही थी आप ऐसा, अम्मा जी बताएं। बुजुर्ग खातून, उसने जो अपने रुंधी हुई आवाज़ में जो जुमला अदा किया वो बड़ा है। मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे, उसने क्यों उस बिल्ली के बच्चे को पकड़ा हो, तो उस बुजुर्ग खातून ने शॉपर में डालकर बांध कर कहाँ लेकर जा रही थी। उसने कहा मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको काट कर खिलाऊंगी इसको मैं। अल्लाह अकबर। इस नहज पर पहुंच चुके हैं सफ़ेद पोश लोग, मसाकीन। यकीन करें ये वीडियो देखकर, ये जुमला सुनकर अजीब सी कैफियत हो गई मेरी। और हम मुसलमान भी हैं, और हम इस बात पे ईमान भी है, हम तो बख्शे जाएंगे जनाब, जन्नत में जाएंगे। यार हमारे इर्द गिर्द ये कुछ हो रहा है, लोग भूख की वजह से हराम को हलाल तक करने को तैयार बैठे हुए हैं। इस तरह की खातून, कोई मर्द बेचारा फिर खुदकुशी कर ले, अपने बच्चों को जहर दे दे, तो मैं भी और आप भी सब आवाज़ उठा रहे होते हैं, वो बुज़दिल था, ये बुज़दिल खातून थी, और हराम है, खुदकुशी क्यों कर ली उसने। भाई सफ़ेद पोश लोग मसाकिन क्या करें, कोई हल भी तो बताए इनका सामने आकर। कि गलियों में, चौराहों पर, कैमरों के नीचे खड़े होकर जो खाने खिला रहे हैं, ये अपनी पब्लिसिटी सिर्फ करने के लिए, हिरन के गोश्त और फलां और फलां 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 फलां, ये सारे सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कर रहे होते हैं। उसमें कौन से मसाकीन बैठे नजर आए हैं आपको? कौन से कराची के बेचारे वो गयूर लोग, वो सफ़ेद पोश लोग आते हैं कि हमारी मूवी बन जाए, वो तस्लील बर्दाश्त कर सकते हैं। वो तो किसी के अपने हाथ नहीं फैला सकते इज्जत की वजह से। वो गरीब ज़रूर हैं, इज़्ज़तदार हैं। इस तरह की एनजीओज़ तो पता नहीं कितनी बन गई हैं, जो अपने आप में जनाब रोज़ाना के हिसाब से करोड़ों रुपए का खाना बकौल उनके वो खिला रहे हैं, बकरे और हिरन और पता नहीं क्या कुछ। कैमरे नज़र आ रहे हैं, तस्वीरें खींच रही हैं, इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं। 10-10 एक चैनल पे इंटरव्यू आते हैं एनजीओज़ के मालिकान के, कर्ता-धर्ताओं के। यूट्यूब चैनल अपने-अपने बनाए हैं, उस पे वीडियोज़ डाली होती हैं। ये किस लिए कर रहे होते हैं? अपनी पब्लिसिटी के लिए भाई, और किस लिए? अब्दुल सत्तार ईदी ने 60 साल कराची की खिदमत की है। कितने इंटरव्यू दे दिए थे उस शख्स ने? कितने अपने चैनल बनाए हुए थे उसने? वो क्यों इंटरव्यू नहीं देता था? वो सिर्फ काम करता था, काम पे फ़ोकस था। और आज भी एशिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस की सर्विस उसी की है। आज भी कराची और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई ज़ख्मी हो जाए, कोई मर जाए, सबसे पहले ईदी की एम्बुलेंस पहुँचती हैं। उसने तो नहीं कहा हर वक़्त मेरी तस्वीर लें, हर वक़्त मुझे टीवी पे बिठा के रखें, हर वक़्त मेरे इंटरव्यूज़ चलने चाहिए। अब ये किस तरह की एनजीओज़ आ गई हैं भाई, जो 24 घंटे टेलीविज़न पे बैठे रहते हैं, 24 घंटे अपने यूट्यूब चैनल्स उन पर बैठे हुए हैं, ट्विटर पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं। और सफ़ेदपोश और मसाकीन, ये हाल है जो मैंने शुरू में बयान किया उस बूढ़ी खातून का। हिला कर रख दिया, यकीन करें, उस बूढ़ी खातून के इस जुमले ने। और हम फिर भी मुसलमान भी हैं और दावेदार भी हैं कि हम, हुकूकुल बात क्या है और क्या नहीं, इसमें हम भी कसूरवार हैं, हुकूमत वक्त भी दरिया फरात के किनारे हैं। हज़रत उमर ने कहा था कि प्यास से कुत्ता भी मरेगा तो जिम्मेदार मैं होऊंगा, यानी हुक्मरान जिम्मेदार होगा। कहाँ है हुक्मरान? वो जिस शख्स का भाई रहबर अली गुलस्तान जौहर पुल पर मार के चले गए, दरिंदे, टारगेट किलर,
وہ ان کو اسٹریٹ کرمنل کیا کرنی چھوڑ دیں، مار کر جاتے ہیں باقاعدہ. ان کے بھائی کو لوگ آ کے کہہ رہے ہیں، مشورے کیا دے رہے ہیں ہمارے لوگ، اندازہ کیجیے. ارے موبائل مانگ رہا تھا دے دیتے، پرس مانگ رہا تھا دے دیتے، بائک مانگ رہا تھا دے. ہر شخص کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں دے دیں. ارے بھائی جان تک تو دے دی، اور کیا کیا دیں ان لوگوں کو ہم. اپنے حق کے لیے لڑنا کیا بزدلی ہے یا بیوقوفی ہے؟ یعنی ظالم کے سامنے سرنڈر کر جائیں، یہ مشورہ دے رہا ہے ہر آدمی، ظالموں کے سامنے سرنڈر کر دیں، گردن جھکا دیں. یہ مشورہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب ہم سب اٹھ کھڑے ہوں گے. ان سیاسی جماعتوں کے کہنے پر آپ بھی میں بھی سب باہر آ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کی کرسیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، کھمبوں پہ چڑھ چڑھ کے ان کے بینر آویزاں کر رہے ہوتے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہوتے ہیں. اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے کراچی والوں، اپنے حق کے لیے نکلو، خدا کے لیے نکلو. اب تو جان تک تمہاری ڈاکو لے رہے ہیں، تمہاری خواتین کی تسلیل، بہن بیٹی کی تسلیل تک کر رہے ہیں. اپنے حق کے لیے نہیں نکلیں گے. سیاسی جماعتوں کے لیے نعرے لگانے کے لیے باہر آ جاؤں گا میں. اپنے لیے کچھ مت کیجیے گا، مرضی آپ لوگوں کی. میں بھی اور آپ بھی پھر چلیں. ہم مجھے کم از کم اپنے دل پہ اپنا کم از کم اتنا ہے، اللہ کا میرا شکر ہے، پروردگار کا آواز اٹھا رہا ہوں. چاہے وہ چینل پہ کام کرتا ہوں وہاں، یوٹیوب چینل پہ، یہاں ٹویٹر، سب جگہ. یار آواز ہی نہیں اٹھا رہے آپ لوگ. اپنے حق کے لیے تو آواز اٹھا لیں یار. یہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ ڈاکوؤں کو کہ جی جو چیز مانگے ان کو فٹافٹ پکڑا دیں. وہ جان تک تو دے دی، کیا کریں ہم. رمضان میں 15 سے زیادہ شہریوں کو قتل کر کے چلے گئے، شہید کر کے چلے گئے وہ لوگ. کتنے پکڑے گئے ہیں وہاں. اب تو من پسند آئی جی بھی آ گیا، سندھ حکومت نے لگوا لیا. پتہ نہیں کیوں بار بار کہہ رہے تھے ہمارے پسند کا آئی جی ہونا چاہیے، پسند کے آئی جی. سکھر میں آئی جی صاحب گئے، اسی دن سکھر میں سے ہی 3 لوگوں کو کچے کے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے. اور یہ کچے کے ڈاکو اندازہ کیجئے کہ یہ ویڈیوز بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر، ویڈیو بناتے ہیں فیس بک پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. کسی کو ان کی لوکیشن پتہ نہیں چل رہی، موبائل فون ان کے پاس موجود، ڈرون ان کے پاس موجود، لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ فیس بک پہ پیجز بنائے ہوئے، مختلف سائٹس پر پیجز بنائے ہوئے جس میں ہنی ٹریپ کر کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور پھر اغوا کیا جاتا ہے. ان کی لوکیشن نہیں پتہ چل رہی. وہ جنگل پتہ نہیں کتنا امیزون کا جنگل ہے کہ پتہ نہیں چلتا ان کو. وہی ڈاکو باہر آئے ہوتے ہیں، کچے کے ڈاکو نہیں پکڑے جا رہے ان سے. ان کی لوکیشن نہیں پتہ چل رہی، ان کی کال ٹریس نہیں ہو سکتی. ان کی پیجز بند کیوں نہیں کیے جا رہے؟ ایف آئی اے والے بند کیوں نہیں کرتے ان کے پیجز کو؟ چل رہے ہیں پیجز. ہمارے جو آپس میں بیٹھے ہوئے تھے صحافی دوستوں نے بڑا حضرات تفنن ایک بات کی. انہوں نے کہا جی یہ ڈاکو نہیں پکڑے جا رہے، ان کی لوکیشن نہیں پتہ چل رہی، یہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا، ان کے پیجز پتہ نہیں چل رہے. تو ایک کام کیجیے، آپ لوگ تو صحافی ہیں سب، اب اپنے اداروں میں خبر چلا دیں کہ ڈاکوؤں کا تعلق لندن سے ہے، پھر دیکھیے کام ہو جائے گا. مگر یہ ذرا تفنن بات انہوں نے کی تھی کہ پتہ کیوں نہیں چل رہا، پتہ چلنے کے طریقے. اللہ تعالیٰ بہرحال رحم فرمائے ہم سب پر بھی. اور بہرحال میں کیا کہوں، گلی محلوں میں آج ایم کیو ایم نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں فیصل سزواری صاحب تھے اور اظہار صاحب، خواجہ اظہار الحسن صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا فیصل سزواری صاحب نے، ہم نیبرہڈ سیکیورٹی سسٹم بنائیں گے، کوئی روک سکے تو روک لے. یعنی یہ وہی سسٹم جو الطاف حسین نے اب نام لے دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ان کا نام مت لیا کریں، پتہ نہیں ان کے دور کے جو کام ہے وہ مت بات کیا کریں. ارے یار فاروق کو کسے بنایا تھا یار؟ اچھا کام کیا تھا نا، فاروق صاحب ینگ تھے، بڑا کام کیا. مصطفیٰ خان صاحب کو میئر بنایا، انہوں نے بڑا کام کیا، سب تعریف کرتے ہیں. بھائی کون کہہ رہا یہ مت دیکھیے، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیے. جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب نے بڑی زبردست بات کی، وہی بات جو بانی متحدہ کر چکے ہیں ماضی میں، کیا کہ لائسنس والا اسلحہ بنائیے اپنا. اور یہی طارق مسعود نے، مفتی طارق مسعود صاحب نے بات کی. اور کیوں کی؟ بہت زبردست بات ہے جو اس زمانے میں بانی متحدہ نے بھی کی تھی. بات بڑی زبردست ہے. وہ یہ ہے کہ جناب گلی میں کھڑے وقت کسی شخص کو کوئی دہشت گرد لوٹ رہا ہے، اسٹریٹ کرمنل لوٹ رہا ہے، کسی پل پہ اسٹریٹ کرمنل لوٹ رہا ہے، کسی بازار میں لوٹ رہا ہے، میں اور آپ ہم سب کھڑے وقت تماشا اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا. نیچے گلی میں کوئی واردات ہو رہی ہے تو ہم چھت پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ چھت پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے پاس کیا ہے کہ چپل ماریں گے اوپر سے پھینک کر، یا بہت ہوا تو آپ جا کے کچن سے ایک سبزی کاٹنے والی چھری لے آئیں گے، وہ پھینک دیں گے اوپر سے، بس. اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں میں اور آپ؟ خواتین دیکھ رہی ہیں جھاڑو پھینک دیں گے اوپر سے، یہ کر لیں گی نا. تو بھائی جب لائسنس والا، دیکھیں ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، ہمارے پاس ہے نہیں. دفاع کیسے ہوتا ہے؟ دفاع کے لیے کیا کریں گے آپ؟ پولیس والے تو نہیں کر رہے آپ کا دفاع، تو پھر آپ نے خود ہی کرنا ہے. تو جو آپ کے پاس بھی پشاور میں کیوں نہیں لوٹ لیتے یہ لوگ؟ ان کو معلوم ہے وہاں کے لوٹنے والوں کو بھی بھائی کہ ہم کیسے لوٹیں، سامنے والے اس کو لوٹنے جا رہے ہیں، اس کے پاس بھی تو اسلحہ ہے.
ذرا سے اس کو موقع ملے گا وہ مار دے گا ہمیں. تو یہ جب تک ڈر خوف ان کو نہیں ہوگا، پولیس کا تو ہے نہیں کہ ان کے پاس بھی ہے جو چیز ہم لے کر جا رہے ہیں دکھا کے ہم لوٹتے ہیں، تو پھر یہ ڈریں گے. یہ طارق مسعود صاحب نے کہا ہے، یہ بانی مقتدر نے ایک زمانے میں کہا تھا اور اس پہ بڑا فائدہ بھی ہوتا، لیکن پھر بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں اس میں یہ بھی کہا فیصل ہزاری صاحب نے. میں کسی ان کا سوال پوچھا گیا تھا، آپ نے ایک طرف تو آپ پوری پریس کانفرنس آپ نے خلاف کی ہے سندھ حکومت کے اور بلاول زرداری کے، اور دوسری طرف آپ نے زرداری صاحب کو صدر بننے کے لیے ووٹ بھی دے دیا. تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ یار یہ تو سیاسی باتیں نہ کریں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی میں کسی کو ووٹ دوں نہ دوں، امن قائم کرنا سیم سندھ کی ذمہ داری ہے. سندھ حکومت اپنی کامیابی کے خمار سے باہر ہی نہیں آ رہی. دیکھیے ووٹ آپ جس کو بھی دیں آپ کی مرضی ہے، اور بہرحال ووٹ آپ نے زرداری صاحب کو دیا اور مرضی ہے کیوں دیا، لیکن یہ بات درست ہے کہ سی ایم سندھ کی ذمہ داری ہے، وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا نہیں کر رہے. اور اب جو اس وقت ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے، عزتیں تک محفوظ نہیں ہیں. بیریئر لگا دیے جائیں گلیوں میں تو شاید کچھ فرق پڑ جائے. گورنر سندھ کے حوالے سے میں نے خبر دی تھی، ایک خبر عمران خان کے دور کا ایک بڑا اسکینڈل میں نے بتایا تھا، اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. وہ ہے لاہور کا پرانا والا ایئرپورٹ ہے نا، والٹن ایئرپورٹ اسے کہا جاتا ہے. اس کی مالیت تھی تقریباً کوئی 350 ارب روپے کا، اور عمران خان کے دور حکومت میں صرف 50 ارب میں بیچنے کا الزام ہے. یہ کیا ہوتا رہا ہے ہمارے ملک میں، دیکھ رہے ہیں آپ. بلڈرز کو دے دیا ہے، اور اس 50 ارب میں سے بھی صرف اب تک کہا جاتا ہے صرف 1 ارب روپے وصول ہوئے ہیں حکومت کو. 350 ارب کی پراپرٹی 50 ارب میں بیچ کر اس میں سے بھی صرف 1 ارب ملا ہے اب تک. اور اس وقت منسٹر تھے غلام سرور، اور یہ ایئرپورٹ کلوز کر دیا تھا، اور اب بلڈر مافیا کہتے ہیں چڑھ چکا ہے. کس طرح میرے ملک کی چیزوں کو اونے پونے یہ سیاستدان بیچ رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کراچی والوں پر بالخصوص رحم فرمائے. یہاں بھکاری، ڈاکو، پولیس، چور، دہشت گرد سب سے لوگ پریشان ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ ڈاکو بھی غیر مقامی، پولیس بھی غیر مقامی. شکایت کریں تو کس سے کریں، مقامی پولیس کیوں نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جن کو آپ اور ہم ووٹ دیتے ہیں وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے. اپنے لیے خود آواز اٹھائیے تبھی کچھ بہتری آ سکے گی، ورنہ پھر اس طرح ہی ریکویسٹیں کرتے رہیں ڈاکوؤں سے، خدارا موبائل لے لیجئے، پیسے لے لیجئے، گاڑی لے لیجئے، موٹر سائیکل لے لیجئے، جان چھوڑ دیجئے، لیکن اب وہ جان بھی نہیں بخش رہے. آپ تو بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت.